الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. گناہ سے ہم کو بچایا الہی، ہمیں نیک بندہ بنایا الہی. گناہوں سے ہم کو بچایا الہی. گناہوں سے ہم کو بچایا بندہ بنایا الہی، ہمیں نیک بندہ بنایا الہی. میں پانچوں پڑھوں با جماعت، میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت. ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. آمین بجاہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے
جو ہر عابد کا پیارا معبود ہے، درود و سلام بے شمار لاتعداد مرتبہ پیارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کے لیے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، شعبان المعظم کا مہینہ جاری ہے، اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور عاشقان مصطفیٰ اور عاشقان رمضان بڑی تڑپ سے رمضان کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ مہینہ برکتوں والا آنے والا ہے، کہ جس میں ثواب کے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے اوپر انبار نازل فرماتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بالخصوص اس میں ایک عبادت جو سیر فہرست ماشاءاللہ کی جاتی ہے، وہ یہ بھی ہے نماز تراویح۔ تو کیونکہ کچھ بچے حفاظ شاگرد جو ہیں انہوں نے بھی کہا، اور مناسبت بھی ہے کہ رمضان قریب آنے والا، ظاہر سی بات ہے ہم نے انتظام بھی کرنا ہے نماز تراویح کا۔ تو آج انشاءاللہ ہمارے بیان کا موضوع جو ہے وہ نماز تراویح ہے۔ اس کی رکعتیں کتنی ہیں، اس کا ثبوت کہاں سے ہے، پھر نماز تراویح پڑھانے والا کیسا ہونا چاہیے۔ تو امید ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے ہمیں صحیح اور حق بیان کرنے اور بیان کر کے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، کیونکہ نماز تراویح میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ نماز تراویح کا شرعی حکم یہ ہے، نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور نماز تراویح پڑھنا یہ بھی سنت مؤکدہ ہے، اور 20 رکعتیں سنت مؤکدہ ہے، اور اس کی جماعت جو ہے وہ سنت مؤکدہ الکفایہ ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سنت مؤکدہ جو چھوڑنے والا شخص ہوتا ہے اس کے لیے شریعت کیا حکم ارشاد فرماتی ہے۔ تو کتب میں علماء نے، فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ بھی سنت مؤکدہ چھوڑے اس کو ملامت کی جائے۔ اگر وہ عادت ہی بنا لیتا ہے سنت مؤکدہ چھوڑنے کی تو وہ فاسق ہے، مردود الشہادہ ہے، یعنی جہاں اسلام کہتا ہے نا گواہی پیش کرو، تو پھر اس جگہ پہ اس کی گواہی نہ قبول کی جائے۔ جہاں اسلام نے کہا ہے گواہی، مسلمانوں کی گواہی مقبول ہوگی، تو اس جگہ پر ایسے شخص کی گواہی کو قبول نہ کیا جائے جو قصداً سنت مؤکدہ چھوڑنے والا ہے۔ اور کئی علماء نے، فقہاء نے یہاں تک بھی لکھا کہ وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے اپنے آپ کو محروم کرنے والا ہے۔ تو بہرحال تراویح، نماز تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو چند چیزیں یہ کہ اس میں قرآن کیسے پڑھنا چاہیے، پھر امام کیسا ہونا چاہیے۔ اگر ہم جیسے مسجد والے ہیں، مسجد کے ممبر ہیں، مسجد کی کمیٹی ہے کسی بھی جگہ کی، اس کو کیسے حافظ کا انتخاب کرنا چاہیے، کیسے شخص کو امام بنائیں آگے کہ ہماری نماز تراویح شریعت کے مطابق درست ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے
کہ نماز تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو جس کو درست آتا ہوگا قرآن وہی نماز تراویح پڑھا سکے گا۔ میں تفصیلاً بقیہ عرض کرتا ہوں۔ پہلے یہ کہ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ آیا کیا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی نماز تراویح پڑھی ہے؟ تو روایتوں میں آتا ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی نماز تراویح پڑھی ہے، بلکہ یہاں تک کہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 دن نماز تراویح پڑھائی، تیسرے دن پھر صحابہ جمع ہو گئے۔ جب یہ سب لوگ جمع ہو گئے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف نہ لائے۔ وقت گزر گیا، صبح، پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم لوگ انتظار میں تھے کہ آپ تشریف لائیں گے، نماز پڑھائیں گے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا میں نہیں آیا ہوں۔ وجہ یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ یہ تم پہ فرض نہ کر دے اور پھر تم اسے ادا نہ کر سکو، تمہارے اندر طاقت نہ ہو۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر یوں پڑھانا جو ہے وہ ترک کر دیا۔ تو یوں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تراویح کی اصل ثابت ہے، ٹھیک ہے، اور 3 چیزیں جو ہیں، ایک یہ جو ہے نا تراویح پڑھنا، اس کی اصل تو سرکار سے ثابت ہے، سرکار کی سنت ہے، سنت مصطفیٰ ہے، اور 3 چیزیں جو ہیں یہ سنت فاروقی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے شروع ہوئی کہ ہمیشہ سے تراویح پڑھنا، باقاعدہ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا، اور پھر 20 رکعتیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ سنت فاروقی ہیں۔ اب یہ کہ نماز تراویح سرکار سے ثابت، علماء نے، فقہاء نے، محدثین نے لکھا ہے، اور اب اس کی تعداد کتنی ہے؟ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ سرکار نے جو تراویح ادا فرمائی تھی وہ بھی 20 تھی، اور آگے فقہاء نے مزید، امام ترمذی جیسے امام بھی، حضرت سفیان ثوری، حضرت عبداللہ بن مبارک، اور بہت بڑے بڑے امام شافعی، بڑے بڑے امام، یہاں تک کہ آج کل بھی مکہ و مدینہ میں، مسجد حرم اور مسجد نبوی میں، جہاں تک مجھے اطلاع ہے یا مجھے خبر میرے پاس ہے کہ وہاں پر بھی 20 ہی پڑھی جاتی ہیں۔ تو نماز تراویح کیا ہے؟ اس کی رکعتیں 20 ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد اب کیا تھا کہ 2 دن سرکار نے وہ پڑھائی نماز، اس کے بعد مسلمان پڑھتے تھے، الگ الگ سرکار بھی پڑھا کرتے تھے، لیکن پھر دور صدیقی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گزر گیا، اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ آپ نے پھر ایک مرتبہ، علماء نے جیسے لکھا کتب میں کہ دیکھا مسجد میں تشریف لائے، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ الگ الگ پڑھ رہے ہیں، کچھ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ میں سے قاری صحابی تھے، بڑی پیاری تلاوت قرآن فرمایا کرتے تھے، تو آپ نے سب کو ان کے پیچھے جمع کر دیا، حضرت ابی بن کعب کو امام بنا دیا۔ تو پھر جب تشریف لائے دوسرے دن دیکھا تو کیا فرمایا کہ نعم البدعۃ ھذا، نعم البدعۃ، یعنی یہ کتنی اچھی بدعت ہے، کتنا اچھا طریقہ ہے کہ سارے صحابہ کرام حضرت ابی بن کعب کو امام بنایا اور ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، اب یہ کیس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے سے یہ جاری و ساری، باقاعدہ جماعت کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ، اور 20 رکعتیں۔ تو اس پر کسی صحابی نے انکار نہیں کیا کہ اے عمر تم غلط کر رہے ہو، تم یہ کیا کر رہے ہو، نہیں کرنا چاہیے، کسی نے انکار نہیں کیا۔ تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب کسی صحابی نے انکار نہیں کیا، بڑے بڑے جید صحابہ موجود تھے،
حضرت عثمان غنی جیسے، حضرت علی المرتضیٰ جیسے، حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے جید صحابہ موجود تھے، کسی نے انکار نہیں کیا۔ تو علماء بیان فرماتے ہیں صحابہ کا اجماع ہو گیا گویا اس پہ کہ 20 رکھتے ہیں نماز تراویح کیا کرنا ہے، 20 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ صحابہ کا بھی اجماع اور جمہور علماء کے نزدیک بھی 20 ہی رکھتے ہیں۔ اور اس کی فضیلت کے حوالے سے بڑی پیاری حدیث پاک ہے، جو رمضان میں نماز پڑھتے ہیں، اور اس حدیث پاک میں قیام سے مراد کچھ علماء نے، محدثین نے تو یہ بھی لیا اس سے نماز تراویح مراد ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے ایمان اور صحیح اعتقاد کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ رمضان میں قیام کیا، نماز تراویح پڑھی، علماء بیان فرماتے ہیں کئی کے نزدیک اس سے مراد کیا ہے، نماز تراویح ہے۔ غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ فرماتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کے پہلے والے گناہ معاف فرما دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ تو نماز تراویح آپ دیکھیں کہ اس کے پڑھنے کی بھی فضیلت ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، پھر اس کی رکعتیں 20 ہی پڑھنی ہیں۔ بلکہ وہ حضرات جو کہتے ہیں کہ نماز تراویح کی رکعتیں 20 نہیں ہیں، 8 ہیں، وہ ایک حدیث پاک بیان کرتے ہیں کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث پاک کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 11 رکعتیں ادا فرمایا کرتے تھے، کہ اس سے پتہ چلا کہ 8 رکعتیں تراویح تھی۔ اب آگے 11 میں سے 8 نکالے، باقی کتنے بچ گئے؟ 3 بچ گئے نا۔ جبکہ وہ قوم جو ہے وہ وتر 3 نہیں پڑھتی، وہ 1 پڑھتی۔ اس حدیث سے ثابت یہ تو کرتے ہیں کہ تراویح 8 ہیں، لیکن کہتے ہیں وتر ہم 1 پڑھیں گے۔ یعنی دیکھیں آپ کہ کس طرح کا ذہن ہے اور کیسا استدلال ہے کہ ایک ہی حدیث کا ایک حصہ مان رہے ہیں، دوسرا نہیں مان رہے، کہ تراویح ہم 8 پڑھیں گے، حدیث پاک میں 8، اور وتر وہ نہیں مانیں گے ہم۔ تو جب یہ حدیث پاک بھی ان کے خود خلاف آ رہی ہے کہ اگر 8 تراویح پڑھتے ہیں تو پھر وتر اس حدیث پاک کے مطابق تو وتر 3 ہے، پھر آپ کو وتر 3 پڑھنے چاہیے۔ ہمارے علماء نے جواب دیا ہے اس حدیث پاک کا معنی کیا ہے۔ یعنی اس کا معنی علماء نے یہ بیان فرمایا، سرکار آرام فرماتے تھے تو پھر صبح جب سرکار اٹھتے تھے تو 8 رکعت جو ہے وہ نماز تہجد ادا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی، اور پھر یہ جو 3 اوپر والی یہ سرکار وتر پڑھتے تھے۔ تو آج بھی شرعی مسئلہ یہی ہے کہ جس کو امید ہو، یقین ہے اپنے اوپر کہ میں صبح تہجد کی نماز میں اٹھ جاؤں گا، فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے ہی اٹھ جاؤں گا، تہجد کے وقت میں اٹھ جاؤں گا، تو بہتر شرعی حکم یہی ہے، اس کو زیادہ ثواب اسی میں ملے گا کہ وہ صبح تہجد کے ساتھ وتر ادا کرے۔ تو سرکار تہجد کے ساتھ وتر ادا کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے۔ اور جو تراویح ہے نا، تراویح، مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں نماز تراویح جو ہے نا یہ 20 ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان، ان کے زمانے میں بھی 20 پڑھی جاتی تھی۔ قرآن پاک آپ پڑھیں نا تو اس میں رکوع کے نشان اور علامات آتی ہیں کہ فلاں جگہ یہ رکوع ختم ہو گیا، آگے فلاں شروع ہو گیا۔ رکوع کا معنی جھکنا ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ تقریباً رکوع جو ہے نا قرآن پاک کے یہ 540 سے کچھ زائد ہے۔ اب آپ نے فرمایا کہ تراویح ہے، ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک اور بہت سارے علماء جمہور کے نزدیک اب 20 ہی ہیں، تراویح ہیں 20۔ اب یہ جو رکوع کے نشان اور علامات بنی ہوئے نا، یہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان جو ہیں یہ یہاں پہ رکوع فرماتے تھے جو اس وقت تراویح پڑھتے تھے، اس لیے پھر یہ علامات بن گئی کہ رکوع کی، یہ یہاں سے یہاں تک 1 رکوع، آگے 2 رکوع، 3 رکوع، تو یوں یعنی وہ 27 کو قرآن پاک ختم فرماتے ہیں، 27 کو قرآن پاک ختم ہوتا۔ اب ذرا آپ ملٹی پلائی کریں، ضرب لگائیں کہ 27 ضرب 20 جواب آئے گا 540۔ کیا آئے گا جی؟ 540
57 کے غالباً رکوع بنتے ہیں، 557۔ تو اب کیا تھا کہ درمیان میں کچھ صورتیں چھوٹی تھی، وہ ان کو ڈبل پڑھ دیا کرتے تھے، تو یوں یہ 27 دن میں قرآن پاک ختم ہو جاتا۔ اگر بالفرض مان لے کہ 8 تراویح پڑھے تو ذرا اندازہ لگائیں، ایک ایک رکوع پڑھے ہیں ایک تراویح میں، تو یہ 27 تاریخ تک پتہ کتنی تراویح بنے گی، پھر کتنے رکوع بنیں گے؟ 216۔ تو یہ بقیہ قرآن پاک کیسے ختم فرماتے تھے؟ آپ نے فرمایا یہ جو ہے نا رکوعوں کی تعداد جو ہے، گنتی جو ہے، یہ اس سے بھی پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز تراویح جو ہے وہ 20 رکعتیں ہیں، نماز تراویح کی رکعتیں 20 ہی ہیں، تو الحمدللہ ہم 20 ہی پڑھتے ہیں۔ تو نماز تراویح کی فضیلت کے حوالے سے بھی میں نے عرض کر دیا، نماز تراویح کی تعداد 20 ہے۔ اب رہی یہ بات کہ نماز تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے، تو قرآن پاک پڑھنے والا، نماز تراویح پڑھانے والا کیسا ہو؟ ظاہر سی بات ہے ہم نے اس کو امام بنانا ہے، اور امام جو ہے وہ مقتدی کی نماز کا ضامن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پیشوا ہے، تو کیسا بنائیں گے؟ اس میں بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے۔ آپ ویسے دیہاتی ہیں نا تھے آپ اندر ہو رہی کم بڑا عجیب و غریب ہے۔ جیسے کچھ حضرات ایسے ہیں قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے، اب کیا ہوگا جی، سارا سال کیا کریں گے، نہ نماز کی پرواہ، نہ دین کی پرواہ، کچھ بھی پرواہ نہیں، نہ داڑھی کی پرواہ، کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ جیسے رمضان قریب آتا جائے گا داڑھی شریف میں بڑھتی جائے گی، اپنے بابے آندے ہوندے نا رمضانی حافظ، رمضانی حافظ یا رمضانی مولوی، داڑھی بھی بڑھتی جائے گی جی، کیوں؟ استغفر اللہ، کیا سیزن آ گیا، داڑھی بڑھتی جائے گی، پھر کیا ہے جی، جیسے عید الفطر قریب آئی داڑھی بھی گئی، سب کچھ گیا، پھر وہی پرانی صورت آ گئی۔ ایسے شخص کو امام بنانا کیسا ہے؟ علماء نے لکھا ہے داڑھی ایک مٹھی رکھنا واجب ہے، اس سے کم کروانا، منڈانا ناجائز و حرام ہے، ایسا کرنے والا شخص فاسق ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، اگر پڑھی ہوگی دوبارہ لوٹانی پڑیں گی، تو ایسے شخص کو امام نہیں بنا سکتے۔ اگر کوئی صحیح مسئلہ بیان کرنے والا آ جائے تو پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یار شاید مولوی صاحب اپنا کھاتا سیدھا کریے، ایسا نہیں محترم، ہماری کتب میں موجود ہے، فقہاء نے لکھا ہے، سمجھ آ رہی؟ ایسے شخص کو امام نہیں بنا سکتے۔ آپ نے پورا مہینہ تراویح پڑھنی ہے تو آپ ایسے شخص کو امام، میرے آقا کی احادیث میں موجود ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو نیک ترین شخص ہے، جو اچھا ترین ہے، پاکیزہ ہے، اس کو امام بناؤ۔ کتب میں لکھا گیا جو شرعی مسائل صحیح جانتا ہو، اور ہمارے ہاں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو ٹی سی کرنا زیادہ آتا ہو نا، اسی کو امام بنایا جاتا ہے۔ ممبر پہ بیٹھ کے وہ کہے ہاں خان صاحب، چودھری صاحب، یہ تو وہ پروٹوکول مل رہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مرنا ہے، ہم نے بھی مرنا ہے یار، چودھری نے بھی مرنا ہے، مولوی نے بھی مرنا ہے، امام نے بھی مرنا ہے، غریب نے بھی مرنا ہے، اللہ کو حساب بھی دینا ہے۔ اگر یہی کھلواڑ رہا اللہ کی شریعت سے اور قرآن سے اور امامت کے اس پیارے مصلی سے، تو کیا جواب دیں گے؟ خدا را ایسا نہ کریں، ہرگز ایسا نہ کریں۔ آپ پورے امام کو لیں، آپ اپنے اصول بدلیں۔ یہ ہماری کمیٹیوں والے جو ہوتے ہیں، یہ اصول بدلیں اپنے۔ قرآن مسجد ہم نے کس لیے بنائی؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ امام کس لیے رکھنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ نماز تراویح کس لیے پڑھانی ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے حبیب کو راضی کرنے کے لیے۔ تو پھر ہم ایسا کریں نا جیسا اللہ کے اور اس کے رسول نے فرمایا۔ کتنی احادیث ایسی ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد کیا فرمایا؟ داڑھیاں بڑھاؤ، مونچھیں کا پست کرو، کاٹو، لیکن سنتے نہیں۔ اور ہم ہیں کہ ہمارے کئی جو نادان لوگ ہوتے ہیں وہ بلکہ سرپرستی کرتے ہیں۔ اچھا قاری صاحب نے، علامہ صاحب نے یہ مسئلہ میں، یار کون ہے روکنے والا؟ تو آنا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، احادیث میں بھی موجود ہے، علماء نے لکھا ہے، وہ خود ظلم نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے، لیکن تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، سرپرستی کرتے ہیں، وہ خود بھی گناہ گار اور ظالم ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔
اللہ نے زندگی دی ہے، موقع دیا ہے، عزت دی ہے، طاقت دی ہے، پاور دی ہے، اور کچھ اچھا کر جاؤ یار، کچھ اچھا کر جاؤ، کوئی دین اسلام کے مطابق کر جاؤ۔ پہلی بات تو یہ، ہمیں امام ایسا نہیں ہمارا ہونا چاہیے ماشاءاللہ، وہ ایسے نہیں، ایسے مخلصین لوگ بڑے، آپ دیکھیں مخلصین کو آگے کریں۔ ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں شعلہ بیانی ہونی چاہیے، ذرا پڑھن دے وچ چس ہونی چاہیے، میں منہ دیکھا شے ہوئے یا نہ ہوئے، کچھ آندہ ہوئے یا نہ آندہ ہوئے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، ایسا ہرگز نہیں۔ مخلص بندے کو لیں جو دین سے محبت کرنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں احادیثوں میں آتا ہے کہ جو با عمل عالم دین کے پیچھے نماز پڑھنے والا ہے اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا، جتنا میرے پیچھے نماز پڑھنے والا۔ وجہ کیا ہے؟ ریزن تو سوچنی چاہیے نا، ڈھونڈنی چاہیے آخر وجہ کیا ہے۔ دوسرا وہ دوسرے شخص کا کوئی ایسا ہے جو با عمل نہیں ہے، عمل کرنے والا نہیں ہے، بے عمل ہے، تو وہ بھی تو نماز پڑھاتا ہے، لیکن اس کے لیے کیوں نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ہمارے عقل میں بات آئے گی، وجہ یہی ہے کہ وہ عامل نہیں ہے، یہ عامل ہے، یہ قرآن حدیث دیکھ کر عمل کرتا ہے، اور ماشاءاللہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا سرور اور لطف بھی کچھ اور ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ امام ایسا نہیں ہو، یا کٹے وڈے ہوئے امام نماز تراویح کے لیے نہ رکھیں، اور پھر قرآن پاک درست پڑھنے والا ہو۔ حدیث پاک میں رب قاری للقرآن طلعنہ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کتنا پیارا فرمان، سرکار نے ارشاد فرمایا، کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں، وہ قرآن پڑھتے، قرآن ان پہ لعنت بھیجتا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں بھائی، وہی قرآن جس کو ہم شب و روز چومتے ہیں، اپنے آنکھوں سے لگاتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پہ لعنت بھیجتا ہے۔ وجہ کیا؟ محدثین فرماتے ہیں وجہ یہ صحیح پڑھتے نہیں۔ سمجھ آ رہی؟ ہمیں دیکھنا چاہیے، قرآن پاک تجوید کے ساتھ نازل ہوا ہے، قرآن پاک تجوید کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور ہمیں صحیح اسی انداز میں پڑھنا چاہیے۔ علم تجوید جو ہے یہ شریعت کا علم ہے، اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں تو عجیب و غریب صورتحال ہوتی ہے، کیونکہ بعض اوقات ہمارے کچھ قرہ حضرات حافظ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے سادہ پڑھا ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ قاری صاحب اس میں اور اس میں کیا ہوا ہے، تو قرآن ہی نا، بہت فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ کا نام ارشاد ہے، آپ کو اسلم کر دیا جائے، یا ارشاد کو ارساد کر دیا جائے، درست ہے؟ یہ میں آپس کی اپنی مثال معاشرے کی آپ کو دے رہا ہوں، غلط ہے نا؟ آپ کے انتقال زمین ہے، ایک مربع زمین ہے نام، ہم اس کو جناب علی آپ کا نام ارشاد ہے، ہم کنورٹ کر دیں، ارساد کے کر دیتے ہیں، ملے گی آپ کو؟ عام دنیاوی مثال میں عرض کر رہا ہوں۔ تو قرآن پاک کو پڑھنے کے خاص اصول ہیں۔ زا ہے، زا کہاں سے پڑھا جائے گا؟ زال ہے، وہ زال کہاں سے پڑھا جائے گا؟ وا ہے، وہ کیسے پڑھا جائے گا؟ ثا کون سا ہے؟ سین کون سا ہے؟ سیٹی کس میں کس میں نہیں ہے؟ اتنا سیکھنا ضروری ہے، لیکن نہیں، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ ہم تو بعض اوقات پاؤں کو ہاتھ لگا کے بھی کوئی سمجھائے نا کہ حضور شفقت فرمائیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں تو صحیح سیکھ لیں قرآن پاک، کچھ پھر بھی مائنڈ کر جاتے ہیں۔ حالانکہ کتب میں موجود ہے، ایسا نہیں کہ کوئی یہ نئی چیز ہے، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح قرآن پڑھنے والے کا انتخاب کریں، جو صحیح قرآن پڑھنے والا ہو۔ ایسا نہ ہو پڑھتے تو ہم قرآن رہیں، سنتے تو ہم قرآن رہیں، اور حدیث پاک کے مطابق کیا ہو جی؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کتنے ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں، پڑھتے قرآن ہے، قرآن لعنت بھیجتا ہے۔ اور محترم، پھر کمیٹی کی ذمہ داری ہے، جن کو ہم نے سر فہرست مسجد کے ممبران میں شامل کیا ہوتا ہے نا، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ داڑھی کے بغیر والا امام لے کر آ سکتے ہیں نا، تو وہ داڑھی والا بھی لے کر آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اگر وہ کچی منزل والا لا سکتے ہیں تو پکی والا بھی لا سکتے ہیں۔ اگر وہ یہ بات کر سکتے ہیں، ہمارے معاشرے میں یہ مشہور ہے کئی اس طرح، کیونکہ میں خود ایک استاد ہوں، قرہ حفاظ میرے شاگرد ہیں، اور مجھے پتہ ہے آئے دن جیسے لوگ امام لینے آتے ہیں نا، حفاظ لینے آتے ہیں، جیسے اب رمضان قریب آ رہا ہے، تو کئی اس طرح کی سوچ کے مالک ہوتے ہیں، استاد جی حافظ تو دیو لیکن ہے دیو بجلی وانگو ہوئے 5 منٹوں دے وچ کم ختم،
سوا پارا پڑھنا ہے اس نے منزل کا، 5 منٹ میں سب رکوع بھی کرنے ہیں، سجدے بھی کرنے ہیں، تشہد پہ بھی اس نے بیٹھنا ہے۔ ذرا سوچو یار اس شخص کے بارے میں کیا سوچا جائے؟ یہ کاروائی پوری کرنے آیا یا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے ایک حافظ لینے آیا ہے؟ کیا ہوگا 25 منٹ میں؟ پھر یہی ہوگا، پڑھے گا جناب میری الحمد سے شروع کرے گا، جیسے آخر میں آئے گا نا یعلمون، یعلمون کی سمجھ آئے گی، تعلمون اس کی سمجھ آئے گی، پھر اللہ اکبر ہو جائے گا۔ اچھا، قرآن پاک کو پڑھنے کے حوالے سے شریعت کا حکم کیا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اللہ فرماتا ہے خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھو، ٹھیک ہے جی۔ احادیث میں یہ بھی آیا زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، کہ قرآن کو اپنی آوازوں کے ذریعے آراستہ کرو، زینت دو۔ ایسا بھی آیا کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زینت ہوتی ہے، زیور ہوتا ہے، اور قرآن کی زینت اور زیور پتہ کیا ہے؟ اسے اچھی آواز میں پڑھنا ہے، اور جس کی یعلمون تعلمون کے علاوہ سمجھ ہی نہیں آئے گی، وہ کیا ہو؟ حسن الصوت ہوگا، وہ اچھی آواز میں قرآن پڑھے گا۔ تو خدا را ایسا نہ کریں، اور یار کوئی گھنٹہ لگ جائے گا۔ ہماری اسی مسجد میں سابقہ سالوں جب کا میں حاضر ہوں، میں اس وقت کا عرض کر رہا ہوں، اسی ہماری مسجد میں پہلے کی روٹین بھی مجھے معلوم ہے، قاری صاحب نے بتایا سارا کچھ، لیکن الحمدللہ اسی مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز تراویح۔ ماسٹر تقریباً کتنا ٹائم لگ جاتا ہوگا؟ سوا گھنٹہ، بعض اوقات جیسے 2 پارے پڑھتے ہیں تو پھر زیادہ بھی ٹائم لگ جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں تفسیر ہوتا تھا، درس تفسیر نماز تراویح کے بعد، اس وقت تو بعض اوقات 2 گھنٹے، سوا 2 بھی لگ جاتے تھے، لیکن الحمدللہ ایسا اللہ کا کرم تھا یار، ہمارے نمازی سب اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ ہم کریں گے نا یار، کوئی ماحول درست کریں گے، پیدا کریں گے تو ہوگا نا۔ یوں تو عوام ساری تیار ہے، آپ اگر امام صاحب شارٹ کٹ ہیں تو عوام جو ہے پہلے شارٹ کٹ ہے۔ دیکھیں ابھی جمعے کے بعد کیا ہوگا، 2 رکعتوں کے بعد سلام ہوگا، آپ دیکھ لیجئے گا مسجد کتنی ہے، بھری ہوئی مسجد، 2 صفیں باقی ہوں گی، 2 رکعتیں نا جمعے کی، ایسے ہی 2 رکعتیں ہی ہیں۔ لیکن اللہ کے بندے یہ عین وقت کے اوپر آئیں گے، 2 فرض پڑھے، چلو جی۔ محترم، ایسے امام کا انتخاب کریں۔ قرآن پاک تیز پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن اتنا تیز پڑھنے کی اجازت ہے کہ حرف چبایا نہ جائے۔ اگر کوئی شخص اتنا تیز پڑھتا ہے، حروف کی سمجھ نہیں آتی، چبا جاتا ہے، معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، فاسد ہو جاتے ہیں، تو اس انداز میں قرآن پڑھنا حرام، حرام سخت حرام ہے۔ پھر ثواب کیا ملے گا؟ اور ہم تو ثواب کے لیے آئے تھے نا مسجد میں۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، سب سے مقدم جو ہے نا وہ اللہ کی رضا ہے، میرا رب راضی ہو جائے، میرے رب کا اور رسول راضی ہو جائے۔ تو ایسے ہرگز ایسا نہ کیا کریں یار، امام کی اچھی قرات ہو، پیارا قرآن پاک پڑھنے والے سکون ملے یار، ہیں؟ دیکھیں نا ذرا بندہ نماز تراویح میں کھڑا ہو، تصور اس کا ایسا ہو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ہیں؟ پھر قرآن پڑھا جا رہا ہو، کیا شان ہے، کیا آن ہے، کیسا لطف ملے گا اور کیسا عبادت کا ذوق پیدا ہوگا۔ یہ جو ہے نا کاروائی پوری کرنی، یہ ہمیں نکالنی چاہیے یار، شوق، ذوق، محبت، الفت اور پیار کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، کس وجود کو بھی پتہ چلے کہ یار میں کس مالک کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ ایسے حافظ قرآن کا انتظام کریں، وگرنہ اگر آپ ایسا ہی کریں گے یہ ٹیمپریری سسٹم ہوگا، آنے جانے والا نظام ہی چلا رہے گا، پھر کیا ہوگا؟ مہینہ گزر جائے گا، وہ مہینہ جس میں روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے، اس کی ہڈیاں بھی تسبیح کرتی ہیں، یہ مہینہ گزر جائے گا، پھر سال کے بعد آئے گا، 11 ماہ گزر جانے کے بعد آئے گا، پھر کیا بنے گا؟ ہم تو اس کو بھی نہ یار صحیح معنوں میں گزار سکے، عبادات کے حوالے سے ناقص رہے۔ تو اس طرح صحیح حافظ قرآن کا انتخاب کریں، اور بالخصوص اس میں رول مین ہی نا کمیٹی والوں کا ہوتا ہے۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں قریبی ایک کافی بڑا جو ہے نا قصبہ ہے، وہ 3 شخص آ گئے میرے پاس، استاد صاحب ایک نا حافظ ہمیں دیں۔
میں نے کہا ٹھیک ہے، اور سننے والا بھی ساتھ دے دیں، ٹھیک ہے، اس کا دونوں کا انتظام کر دیا۔ اب تقریباً 20-25 دنوں کے بعد مجھے پھر کال آئی ان کی کہ استاد صاحب آپ ناراض بھی نہ ہوں تو شفقت فرما دیں کہ ان کی رعایت فرما دیں، رہن دیو انہوں نے حکم فرما دیو کہ تساں نے اتھے نہیں جانا۔ میں کہ بھئی وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارے کچھ نا جی کمیٹی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ قاری صاحب کے جو بچے ہیں نا جی وہ تیز تو پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ گھنٹہ سوا گھنٹہ لگ جائے گا، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ یار کوئی ہمیں ہائی سپیڈ والا بندہ ملنا چاہیے۔ ذرا سوچیں یار، ہماری قوم کو کیا ہو گیا ہے؟ پڑھنا قرآن ہے، کرنی عبادت ہے، اور اس میں بھی یہ چکر چل گئے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم و کرم فرمائے۔ تو ایک تو یہ نا اس طرح انتخاب کریں، اور چند میں مسائل بھی عرض کر دیتا ہوں کہ نماز تراویح جو ہے نا اس کی جماعت کا، اس کے پڑھنے کا وقت کب سے کب تک ہے؟ نماز عشاء کے بعد، نماز عشاء کے فرض پڑھ لیے اس کے بعد اس کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور صبح کی نماز جو ہے اس کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے یہ سارا اس کا وقت ہے، اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی نے نماز عشاء سے پہلے پڑھ دی تو اس کی نماز تراویح ادا ہی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے ہاں یہ طریقہ کار ہے کہ ہم فرض پڑھتے ہیں، اس کے بعد کیا ہے پھر سنت اور نفل پڑھنے کے بعد پھر نماز تراویح پڑھتے ہیں، نماز تراویح کے بعد کیا ہوتا ہے وطروں کی جماعت ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ٹھیک ہے، وطر پہلے بھی پڑھے جا سکتے ہیں، بعد میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن ہم بعد میں پڑھتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب رہی یہ بات کہ نابالغ بچہ حافظ ہے، قرات بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، کیا اس کے پیچھے تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ اجازت نہیں اس کی، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ نابالغ کے پیچھے بالغوں کی نماز نہیں ہوگی، یہ 5 نمازیں ہیں یا نماز تراویح نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر نابالغ بچہ ہے، سمجھدار ہے، قرآن بھی صحیح پڑھتا ہے، امامت کے کو بھی جانتا ہے، پہچانتا ہے، تو اس کے پیچھے جو نابالغ پڑھیں گے ان کی نماز ہو جائے گی، ان کی نماز ہو جائے گی۔ نابالغ کے پیچھے بالغ شخص کی نماز نہیں ہوگی۔ تو نماز تراویح کے لیے جو امام ہو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بالغ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ قرآن پاک اس میں جو ختم کرنا ہے نا آخری دن کے حوالے سے یہ کوشش کی جائے کہ آخری تراویح میں آپ الحمد شریف پڑھیں، اس کے بعد سورہ بقرہ جو ہے الف لام سے لے کر مفلحون تک پڑھ دیں، یہ علماء نے اپنی کتب میں لکھا ہے۔ اور تراویح 20 ہی پڑھنی ہے، تراویح 20 ہی پڑھنی ہے۔ اب یہ کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ جماعت کی نماز عشاء جو ہے نا اس کے فرض جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، لیکن اس نے اپنے گھر میں کوئی ایسا انتظام کیا ہوا ہے حفاظ کا، تراویح اپنے گھر میں پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن جماعت اس کے اوپر اگر شرائط کے ساتھ مسجد کی واجب ہے تو پھر نماز جو ہے نا عشاء کے فرض وہ واجب ہے، اس کے اوپر مسجد کے اندر ہی پڑھنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور بقیہ مزید بھی کافی سارے مسائل ہیں نماز تراویح کے، ایسے کوئی ہو آپ کو مسئلہ وہ آپ کو انشاءاللہ جمعے کے بعد پوچھ سکتے ہیں، لیکن خدارہ اس کے حوالے سے یہ آپ بات ذہن میں رکھیں۔ ہاں ایک مسئلہ مجھ سے پوچھا گیا وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ مسئلہ عموماً ہوتا ہے ایسا کہ پچھلے رمضان میں بھی جیسے یہ مسئلہ میرے پاس آیا تھا کہ حضور ایک حافظ صاحب ہیں تو وہ ہمیں تراویح پڑھاتے ہیں، داڑھی شریف بھی صحیح ہے ماشاءاللہ، منزل بھی ان کی ٹھیک ہے، قرات بھی ٹھیک ہے، لیکن روزہ نہیں رکھتے۔ کیا کرتے ہیں جی؟ روزہ نہیں رکھتے۔ جب ہم کہتے ہیں حضور آپ روزہ رکھیں قاری صاحب امام صاحب، تو وہ کہتے ہیں یار گرمی بڑی ہوتی ہے تو مجھے منزل یاد کرنی ہوتی ہے تو اس لیے میں روزہ نہیں رکھتا۔ ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا یا ایسا کرنا کیا درست ہے؟ دیکھیں تراویح پڑھنا سنت موقدہ، اس میں پورا قرآن پاک پڑھنا سنت موقدہ، ٹھیک ہے جی۔ تراویح کی جماعت سنت موقدہ علی الکفایہ، روزہ رکھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، اور سب سے محبوب ترین عبادت کون سی ہے؟ فرض۔ اس شخص کو سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، ایک سنت کو پورا کرنے کے لیے فرض کو چھوڑ رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے اسی طرح کا ایک سوال ہوا تو آپ نے تو بڑی سختی سے تنبیہ فرمائی اسے،
ایسا ہرگز نہ کریں، ایسے امام کو سمجھایا جائے، اگر وہ نہیں سمجھتا تو ظاہر سی بات ہے جب ایک فرض کو ترک کرنے والا ہے وہ، تو ہم کیسے اس کو امام بنائیں؟ تو یہ کوئی ایسا جو ہے نا آسرا نہیں ہے، یا ایسی کوئی اجازت کی صورت نہیں ہے کہ مجھے منزل یاد کرنی ہے اس لیے میں جناب روزہ نہیں رکھ سکتا، آپ کو تراویح پڑھایا کروں گا۔ ہاں، کسی جگہ پر اگر کوئی ایسا امام نہیں بن پاتا جو صحیح قرآن پاک نہیں پڑھنے والا، ٹھیک ہے جی، امامت کی شرائط کے مطابق درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا اگر درست ہے امامت کی شرائط کے مطابق حافظ قرآن نہیں ہے، تو ایسا امام جو ہے نا جو حافظ قرآن نہیں ہے یا منزل کسی کو نہیں آتی لیکن درست پڑھنے والا ہے، پھر وہ کیا کرے؟ صورتوں میں پڑھا دے تراویح، سورۃ الفیل سے شروع کرے والناس تک 10 تراویحاں، پھر شروع کر لے وہاں سے والناس تک 10 اور 10 20، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال جو کنڈیشنیں آج کل ہوتی ہیں نا یہ بڑی عجیب و غریب ہیں۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے میں اس شعبے سے وابستہ ہوں، اور مجھے جو بندہ جس شعبے میں رہتا ہے نا اس کو بہت زیادہ پتہ ہوتا ہے، خامیاں خوبیاں ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے۔ یہاں تک بھی آیا ہے اپنے دیہاتاں دے کچھ ایسے کیس بھی ہیں نے کہ بعض اوقات اس طرح دی صورتیں اور کنڈیشن آئی ہیں کہ کئی حفاظ پڑھنے والے جو ہے نا وہ پیچھے والے جو ہے نا اس کو کہتا ہے او یار تو غلطی نہ دسی، پھر غلطی نہ دسی پیچھو کوئی بول پہ پھر او یار اپنی آدھی مسجد ہے کوئی مسئلہ ہی کوئی۔ استغفر اللہ، خدا کے خوف سے ڈرنا چاہیے یار۔ کیا امامت کے مصلی کے اوپر بیٹھ کر آپ 27 کو جھوٹ ماریں گے، جھوٹ لگائیں گے کہ میں نے پورا قرآن پڑھ دیا جی؟ اور یار جھوٹ بار بھی برا ہے کہ جب جو کوئی جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، فرشتے دور چلے جاتے ہیں۔ اور جو بندہ مسجد میں بیٹھا ہے جہاں اس میں سانس لینا بھی عبادت ہے، مسجد میں بیٹھ کر بھی 2 نمبری کر رہا ہے، جھوٹ لگا رہا ہے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو میں نہیں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں جو اس فیلڈ سے وابستہ ہیں، یہ جو ڈیپلی جانتے ہیں نا کچھ لوگوں کو، آپ کے سامنے نظارے ہوں گے ایسے۔ ڈرنا چاہیے یار، یہ چند ٹکے جو ہیں نا یہ ختم ہو جائیں گے، یہ گھومتے گھومتے چلے جائیں گے، لیکن پھر ہم نے کہاں جانا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، وہاں حساب دینا ہے۔ آخری مسئلہ عرض کر دیتا ہوں یہ تراویح کی پیسوں کے حوالے سے کہ یہ کب جائز ہیں اور کب ناجائز ہیں، اس کی علماء نے تفصیل بیان کی ہے۔ اس کے جواز کی ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ امام سے اجارہ کر لیں، تنخواہ مکا لو، بھئی ہر روزانہ 2 گھنٹے وہ شان دے مطابق، پھر تیری شان دے مطابق اسا تیرے کو کام لے سا نماز وہ نماز تراویح پڑھاوے، 2 گھنٹے اجارہ کر لو، ہاں بھی مہینے تو بعد اتنی اسا تینوں تنخواہ دے دی سا، یہ بھی ہے حلال طریقہ، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے، اس طرح کی بھی جو ہے نا صورتیں علماء نے لکھی ہیں کہ کوئی بندہ اگر اس انداز میں اس کو پیسے ملتے ہیں، وہ پہلے اعلان کر دیتا ہے کہ جی میں اللہ کی رضا کے لیے پڑھاؤں گا، مجھے کوئی حاجت نہیں، کوئی مجھے ایسا طمع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہے بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل ہے، سمجھا نہیں؟ میرے ساتھ ایک مرتبہ ایسا ہوا نا، جیسے دوسرا غالباً رمضان تھا جب ہم نے اعلان کیا تھا، وہ میرے ساتھ ایک حافظ صاحب تھے، وہ پریشان ہو گئے، قاری صاحب کو کہنے لگے ادھر، مجھے بھی خوشبو آ گئی کہ یار یہ استاد نے کیا اعلان کر دیا۔ سمجھ آ رہی؟ آپ یار اپنے آپ کو ستھرا کریں، ہے بڑا مشکل کام، لیکن امید ہے کہ اگر آپ کی اس میں کوئی سچائی ہوگی نا، اندر ستھرا ہو جائے گا نا، تو پھر اگر طمع نہیں ہے، ایسا سسٹم نہیں ہے، اعلان کر دیا سب کچھ، اب اگر اس کو کچھ مل جاتا ہے نا، یہ اس کے لیے حلال ہے۔ پہلی صورت وہ جو اجارے والی، وہ دے اپنا نیڑے نہیں جانا، یہ صورت حال واضح ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ اجارہ نہیں کر دے، آپ تنخواہ نہیں مکندے ماننا، سمجھ آ رہی؟ تو دوسری صورت حال میں یہی ہے، اللہ کی رضا کو مقدم رکھیں، ہمارے حفاظ بھی اتنے تشریف فرمائیں، وہ بھی مقدم رکھیں، ٹھیک ہے۔ ہاں کوئی ایسا ہے ماشاءاللہ بڑے ذہن والا، بڑے دماغ والا، وہ چاہتا ہے ماشاءاللہ کہ یار اللہ کے دین والے یہ ان کو بھی اچھا رزق ملے، وہ اجارہ کر لے یار، تنخواہ مقرر کر لے مہینے کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں تراویح پڑھنے، پڑھانے اور اس مبارک رمضان کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے نبی امین۔